बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा स्टेटस को जैसा था वैसा ही है, कोई उसमें न बेहतरी न बदतरी, अलबत्ता बदतरी ज़रूर है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम बदस्तूर परेशानी का शिकार, परेशान हाल, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनके दुखों का मुदावा करने वाला कोई नहीं। पॉलिटिकल प्लेयर्स अपनी गेम कर रहे हैं, अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, और वफाकी हुकूमत जो कि इस वक्त उसका पहला और आखिरी फोकस जो है वो है कि किसी भी तरीके से पंजाब हुकूमत हासिल कर ली जाए। वफाकी हुकूमत उनके पास है और बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अगर वो चाहें तो पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। 14 जमाती इत्तेहाद है, लेकिन वो अपना काम छोड़कर, उनका एक ही काम है कि किसी भी तरीके से पंजाब हुकूमत फतह कर ली जाए। उसकी वजह यह है कि पंजाब अगर फतह नहीं होता तो फिर ये पूरे का पूरा जो सियासी निज़ाम है, पूरे का पूरा हुकूमती ढांचा है, वो ज़मीन बोस हो जाएगा। और अगर एतमाद का वोट मिल गया चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, तो उसके बाद फिर अगला स्टेप, अगला कदम उठाया जाएगा, और वो है असम्बलियों की तहलील का। अब लाहौर हाई कोर्ट में मामला रहा और वहाँ पे पूरी कोशिश की गई कि लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले को आज ही हल करवाया जाए, लेकिन जाहिर है एक मुकदमा है और दोनों तरफ आग है बराबर लगी हुई, दोनों जोरावर हैं। एक तरफ 14 जमाती इत्तेहाद है, एक तरफ पाकिस्तान अवामी तहरीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मकबूल तरीन जमात है, पाकिस्तान के अवाम उसके साथ हैं और उनके अरकान भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट में आज जो समाअत हुई, उस समाअत के बाद उस समाअत में मुकमुका करने की भी कोशिश की गई, कोई ऑफर्स वाफर्स की भी बात हुई, वो बड़े लाइट मूड में बात हो रही थी, लेकिन कोई भी मामला तय ना पाया जा सका। और उसके बाद फिर समाअत के बाद मामला चला गया कल तक, और अब नंबर्स गेम का खेल चल रहा है। नंबर्स गेम में जो कि हैरानकुन बात है, 3-4 चीज़ें अलग अलग चल रही हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपना एहतजाज कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि बल्दियाती इलेक्शन इस तरीके से हो जैसा कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट करवाना चाह रही है। और उसमें MQM अलग हो चुकी है इस सारे प्रोसेस से, और उनके जो मुख्तलिफ धड़े हैं वो भी इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं। और पहला उन्होंने एक ही फोरम पे, एक ही स्टेज पे पहला एहतजाज किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, जिसमें PSP भी थे, डॉक्टर फारूक सत्तार, और MQM खालिद मकबूल सिद्दीक के साथ। ये तीनों ग्रुप्स वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें उनका बुनियादी मकसद था कि हमें MQM की तरफ से कि हमें इंसाफ दिया जाए। और सिंध हाई कोर्ट में भी इस मामले को चैलेंज किया हुआ है कि बल्दियाती इलेक्शन रोके जाएं, और चूंकि वो भी मामला भी पेंडिंग है, और उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आइन और कानून के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएं, और ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक वार्निंग दे दी है बिटवीन द लाइन, और उसकी वजह बिटवीन द लाइन बल्कि ओपनली कहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी कहा है और बाकियों को भी कहा है, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि MQM की कितनी ताकत है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर MQM ने कोई थ्रिल पैदा करनी है और दोबारा से अपने वोटर को मुतहर्रिक करना है, मोबिलाइज करना है, और अपने आप को जोड़ना है अपने आप के साथ, अपने वोटर्स को, जो वोटर्स उनसे नाराज़ हैं, जो उनके सपोर्टर नाराज़ हैं, जो उनको छोड़कर जा चुके हैं, तो थ्रिल पैदा करना ज़रूरी होगा। और थ्रिल पैदा होगा, हम हुकूमत से बाहर आ गए हैं और पाकिस्तान के महाजर कौम जो है, कराची की जो कम्युनिटी है, कराची के शहरी हैं, हम उनके साथ हैं, हैदराबाद के शहरियों के साथ हैं, हम अवाम के हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने इक़्तिदार छोड़ दिया। जब तक वो ये काम नहीं करते, MQM में कोई थ्रिल पैदा नहीं होगी। और फिर जो एक कॉन्सेप्ट है कि उनको जोड़ा जा रहा है और स्टैब्लिशमेंट उनको जोड़ रही है, कोई खुफिया ताकत है उनको जोड़ रही है, वो खुफिया ताकत अंदर की है या बाहर की है, इसका वो MQM खुद ही जवाब दे सकते हैं। कोई ना कोई ताकत उनको जोड़ रही है। कौन सी स्टैब्लिशमेंट है, लोकल है या बैरूनी है, कौन सी ताकत उनको स्टैब्लिशमेंट जोड़ रही है। एक बात। दूसरी बात यह, क्योंकि ये तो एक दूसरे को गद्दार कहते थे, ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीक साहब पे तो बहुत संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए हुए हैं। भारतीय पासपोर्ट, भारत में जाना, फिर वहाँ से आना, फिर रॉ के लिए काम करना, ये बहुत ही संगीन इल्ज़ामात थे। इसी तरीके से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने भी इसी तरह से किया हुआ था। अब वो तमाम के तमाम एक फोरम पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है। दूसरी जानिब ख़ास तौर पे MQM ने वाज़ेह तौर पे मैसेज दे दिया है कि हम 15 से पहले मुत्तहिद हो जाएंगे,
اور اگر ہم متحد ہو جاتے ہیں تو پھر اس وقت تک ان کے پاس ٹائم ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے شہباز شریف صاحب کے پاس، حکمراں اتحاد کے پاس، وہ اپنا فیصلہ کریں۔ اگر وہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں تو پھر ہم بھی اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گے، کیونکہ اس جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں جو رزلٹس نظر آ رہے ہیں، جو یونین کونسل اور حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، اس میں ایم کیو ایم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ بات تو بڑا واضح طور پہ ہے۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہی گین کرے گی، اور وہ پر امید ہے کہ ہم حیدرآباد بھی لے لیں گے اور کراچی بھی لے لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی میدان میں ہے اور جماعت اسلامی بھی میدان میں ہے، باقی تمام جماعتیں، ان کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے اعتراض ہے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب اور پوری متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم کے تینوں دھڑوں نے، پی ایس پی، تینوں دھڑے تو نہیں کہنا چاہیے، پی ایس پی، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور ایم کیو ایم، تینوں گروپس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر واقعی وہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر ذرا شہباز شریف صاحب کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، فیڈرل گورنمنٹ کے لیے۔ سندھ گورنمنٹ کو تو کوئی ایشو نہیں ہے، اور زرداری صاحب باوجود وہ نہیں مان رہے، کیونکہ ایم کیو ایم کا خیال ہے، ایم کیو ایم کا موقف ہے جو کہ بالکل درست ہے، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گارنٹر ہیں، شہباز شریف صاحب بھی گارنٹر ہیں، زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا یہ سارے گارنٹرز ہیں۔ اب وہ کدھر ہیں؟ گارنٹر کوئی اور بھی تھا اور وہ گارنٹر جا چکا ہے، لیکن ان گارنٹرز کے کچھ دوست باقی ہیں، تو ان کے پاس بھی ایم کیو ایم کو جانا چاہیے، جو کہ ڈاکٹر فاروق نسیم صاحب نے، بیرسٹر فاروق نسیم نے کہا تھا، اور اس کے بعد خالد مقبول صدیقی صاحب کی بھی بات ہوئی تھی باجوہ صاحب سے، تو ان کی بھی بات کرنی چاہیے، ایم کیو ایم کو ان کی طرف بھی لوٹ کر جانا چاہیے، کیونکہ زرداری صاحب جو ہیں اس وقت وہ بلوچستان میں بھی پیش قدمی کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ ان سے مل رہے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ جوائن کر رہے ہیں، تو جب سب کچھ ہو رہا ہے تو ایم کیو ایم کو بھی تو کچھ نہ کچھ مل جانا چاہیے۔ اگر ایم کیو ایم واپس رجوع کرے باجوہ صاحب کی طرف تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، شاید ہو جائے، لیکن وہ چونکہ اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور ریٹائرڈ لوگوں کی بات زرداری صاحب سنتے نہیں ہیں، اور وہ صرف سرونگ کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک رکھتے ہیں، جو ریٹائرڈ ہو گیا، جو چلا گیا سو چلا گیا، تو یہ چل رہا ہے جی۔ اور دوسری جانب ایک اور بھی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ ہے واپس پنجاب کی طرف آتے ہیں، تو پنجاب میں نمبرز گیم، پنجاب میں تیسرے دن بھی ہلہ گلا ہوا، نمبرز اسپیکر کا ڈائس کا گھیراؤ کیا گیا، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری صاحب وہ بڑے پر امید تھے کہ انہوں نے اپنے نمبرز بتا دیے تھے، انہوں نے کہا تھا کچھ لوگ ہمارے باہر ہیں، آج ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، تیاریاں مکمل کی ہوئی تھیں، لیکن دوسری جانب مسلم لیگ نواز رانا ثناء اللہ صاحب بتا تارڑ صاحب انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمیں سارا پتہ ہے کہ کون سے ممبرز کہاں پہ ہیں، کیونکہ نمبرز انہوں نے غائب کیے ہوئے ہیں، کچھ بیرون ملک بھیجے ہوئے ہیں یا چلے گئے ہیں وہ، اور کچھ لاہور میں نہیں تھے، یہاں تک کہ وہ باتوں باتوں میں سارا ہی کہہ گئے، عطا تارڑ صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب بہت کچھ بتا گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس لوکیشنز بھی معلوم ہیں کہ کون سا ایم پی اس وقت کدھر ہے، اور ہمارے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے ایئرپورٹ کا، ایف آئی اے کا، کہ کون کون سے بیرون ملک ہیں، اس لیے ہم نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں یا کس طرف جا سکتی ہیں، معلومات معلوم پوری ہیں۔ تو اس سے ایک تو بات بڑی واضح ہو گئی کہ ابھی بھی جو خفیہ ہاتھ ہیں، طاقتور حلقے ہیں، وہ بدستور اس گیم میں ان ہیں، اور یہ کون سے والے خفیہ ہاتھ ہیں، کون سے والی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور کون سے والے طاقتور حلقے ہیں جو ان ہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ بتائے گی، رانا ثناء اللہ صاحب بتائیں گے، کیونکہ اتنی محنت جو ہے وہ کم از کم وزارت داخلہ میں تو ان کے پاس تو یہ سہولت نہیں ہے، وزارت داخلہ کے پاس، کہ وہ اس طریقے سے ساری چیزیں کریں، اور اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ نمبرز جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ، اس کے لیے سمپل میجورٹی جو چاہیے وہ نمبرز آگے پیچھے کیے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے۔ اب عمران خان صاحب نے بالکل کہہ دیا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے نمبرز ہم اس طرف جا رہے ہیں، ہمارے نمبرز پورے ہونے والے ہیں، اور جیسے ہی نمبرز پورے ہو جائیں گے ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، اور یہ وکٹری جو ہے وہ 2-3 دن سے زیادہ دوری پہ نہیں ہے۔ اب ہائی کورٹ کا معاملہ میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں کل پھر یہ میدان سجے گا، اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ زیادہ لمبا نہ چلے، اور ہائی کورٹ فوری طور پہ آرڈر کرے کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور فوری طور پہ لیں۔ تو یہ فوری طور پہ تو ہونے والا نہیں ہے، اس کے لیے کچھ دن تو ہائی کورٹ کو بھی دینا پڑیں گے، لیکن
یہ اتنی آسان لڑائی نہیں ہے جتنی کہ لڑی جا رہی ہے، کیونکہ اگر یہ اتنی آسان لڑائی ہوتی تو اب تک کب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ چیزیں پس پردہ ہو رہی ہیں جو ہولڈ پہ ہیں، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اور فواد چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ خریدے جا رہے ہیں لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ پھر مونس الہی کے دوست جو ہیں فرحان، وہ جو بازیاب ہوئے ہیں، وہ 4 دن سے لاپتہ تھے۔ مونس الہی نے ان کا ٹویٹ بھی کیا کہ یہ میرے دوست کو اٹھا کے لے گیا، ایک ویگو ڈالا جو ہے، اور میں کیسے بتاؤں کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ جانے والے نہیں ہیں۔ وہ یہ ٹویٹ انہوں نے کیا تھا اسپین میں بیٹھ کے، وہ اسپین میں ہیں، بیرون ملک ہیں، اور ان کی بھی گرفتاری کا خطرہ تھا، تو انہوں نے کہہ دیا تھا مونس الہی نے کہ یہ ایف آئی اے کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، کچھ دنوں کے بعد یہ ایف آئی اے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن آج انہوں نے عمران خان صاحب نے بھی اس دوست کا ذکر کیا، اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی معاملہ تھا، اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی فرحان احمد جو ہیں وہ اپیئر ہوئے ہیں، اور ان کے بھائی بھی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ گھر پہ آ گئے ہیں، وہ کہیں گئے ہوئے تھے، اور وہ تھوڑے سے زخمی بھی تھے، کوئی زخم کا نشان بھی تھا، ان سے وہ بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ گاڑی واڑی کا دروازہ لگا ہے، اور اس طریقے سے تو چیزیں جو ہیں، اسی لیے خان صاحب نے کہا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی بھی بات کی ہے اور پولیٹیکل منورنگ کی بھی بات کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے چیزیں صحیح نہیں ہوں گی۔ بہرحال جی، گیم از آن، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔